لے جانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام اب ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گیا، اب اکال بڑھ گیا تھا اور کھانے پینے کا ساز و سامان بھی ختم ہونے لگا تھا، تو یعقوب علیہ السلام مجبوری میں بن یامین کو ان کے ساتھ بھیجنے کو راضی ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ان کے بھائیوں سے کہتے ہیں اللہ بن یامین کی نگرانی کرے گا۔ جب بن یامین بھائیوں کے ساتھ مصر پہنچے تو بن یامین نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، لیکن یوسف علیہ السلام خود کو روک نہیں پائے۔ انہوں نے بن یامین کو اپنے بھائیوں سے علیحدہ ہو کر بلایا اور ان پر اپنی پہچان بے پردہ کر دی، اور انہوں نے بن یامین سے بتا دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام ہیں جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور ان کے بھائی ہیں۔ بن یامین یہ سن کر رو پڑے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا تم گھبراؤ نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور گلے سے لگا لیا۔ یوسف علیہ السلام نے ایک چال چلی، انہوں نے بادشاہ کا سونے کا پیالہ بن یامین کی بوری میں رکھوا دیا۔ جیسے کہ اسلامک حکومتوں میں یہ روایت رہی ہے کہ چوری کی سزا ہرگز معاف نہیں کی جاتی۔ بہت سی اسلامک حکومتوں میں چوری کی سزا کے بدلے ہاتھ قلم کر دینے کا حکم ہے، تو یوسف علیہ السلام نے سونے کا پیالہ بن یامین کے بورے میں رکھوا دیا تاکہ وہ بن یامین کو اپنے پاس روک سکے۔ پھر اعلان ہوا کہ راجہ کا سونے کا پیالہ چوری ہو گیا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے کہنے کے مطابق ان کے بھائیوں کی تلاشی لی گئی تو پیالہ بن یامین کی بوری سے نکلا۔ بھائی پریشان ہو گئے اور کہنے لگے ہمارا بھائی بن یامین ہرگز چوری نہیں کر سکتا۔ ان کے بھائیوں کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ وہ یعقوب علیہ السلام سے کافی جد و جہد کرنے کے بعد بن یامین کو اپنے ساتھ مصر لائے تھے۔ اب اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اور وہ مصر رہ جائے گا تو ان کے یعقوب علیہ السلام ہرگز ان پہ آئندہ بھروسہ نہیں کریں گے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ سب اس لیے کیا تھا تاکہ وہ بن یامین کو اپنے پاس مصر میں روک سکے۔ یوسف علیہ السلام کے اور بھائی کافی جد و جہد کرتے رہے، یوسف علیہ السلام کی منت کرتے رہے کہ وہ بن یامین کو اپنے پاس نہ روکے، لیکن حکم کے مطابق بن یامین کو مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس روک لیا گیا۔ بھائی روتے گڑگڑاتے یوسف سے کہنے لگے اس کی جگہ ہمیں قید کر لو، لیکن ہمارے چھوٹے بھائی بن یامین کو چھوڑ دو۔ ہمارے